ٹیلی ویژن پروگرامز، لائیو بائبل سٹڈیز، غیر مسیحوں کے مشکل ترین سوالات کے جوابات، کئی ہاٹ ایشوز پر مبنی مختلف زبانوں میں ایمان افروز یوٹیوب چینل، نوجوانوں کے مسائل، آن لائن کورسز، میری کئی کتب اور کئی کتب کے تراجم، بائبل مقدس کی کئی کتب کی تفاسیر اور اس بیش قیمت خزانہ تک رسائی کے لیے رابطہ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ جلال کے بادشاہ، دنیا کے نجات دہندہ، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک، بزرگ، قدوس اور جلالی نام میں عزیز بھائیوں اور بہنوں اور ہم خدمت ساتھیوں، آپ جو ہمارے ساتھ مختلف میڈیاز پر اس خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، خواہ آپ فیس بک پر ہیں، ہماری اسکائپ آئی ڈی پر ہیں، ٹک ٹاک پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں، واٹس ایپ میں ہیں، میری دعا ہے کہ خداوند آپ سبوں کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت عنایت فرمائے، اور خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ظاہر ہو۔ آج آپ کے ساتھ مل کر میں رومیوں کے نام مقدس پولوس کی معرفت ملہم خط اور اس کے 6 باب کے مکمل کرنے کے بعد 7ویں باب کا آغاز کرنے کو ہوں۔ یاد کیجئے کہ یہ جو رومیوں کا خط ہے، یہ ہمیں خدا کی راست بازی، جس کے قبول کرنے سے میں اور آپ راست باز ٹھہرتے ہیں، اس سے متعلق ہے، نہ کہ انسان کی راست بازی۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون کون سے ہیں تو آپ یہودیت، اسلام، بدھزم، ہندوازم، سکھزم اور پتہ نہیں کون سے اور ازمز کے بارے میں بات کریں گے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اس دنیا میں مذاہب موجود ہیں، لیکن در حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام مذاہب 2 بڑے اہم گروہوں پر مشتمل ہیں، یا مجھے یوں کہنا چاہیے کہ ہیں 2 ہی ٹوٹل مذہب اس دنیا میں۔ وہ کیسے؟ ایک تو وہ جو اپنی ذاتی پرفارمنس کے ذریعہ سے خدا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب لسٹ بنا لیں ان کی جتنی بنا سکتے ہیں، ہوم ورک ہے۔ ہاں، ایک تو وہ جو اپنی شخصی راست بازی اور نیکیوں کے سبب سے خدا تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پرسنل پرفارمنس ہے، لیکن پھر بھی یقین نہیں کہ اگر آج میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کہاں جاؤں گا۔ یہ جو پرسنل پرفارمنس، شخصی کارکردگی، نیکیاں، اعمال حسنہ، اعمال صالح، جتنے بھی اس طرح کی تھیالوجی، علم الہیات کو مانتے ہیں، کسی کے پاس کوئی شورٹی نہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا وہ خدا کے مقرر کردہ پاکیزگی کے معیار کو حاصل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یقین سے کوئی بھی نہیں کہے گا۔
उधर दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी मजहब तो नहीं है। हां, गवर्नमेंट के खातों में मजहब का खाना होता है। ये तो मसीह यस्सु के वसीला से खुदा के साथ एक रिश्ता है। लेकिन याद रखिए, जब हम मसीह में हैं तो इधर हमारी अपनी परफॉर्मेंस किसी काम की नहीं है। हमारी शख्सी रास्तबाजी निजात के हुसूल के लिए जितनी मर्जी रास्तबाजी कर लें वो नाकाफी है। पहला मजहब कुछ करके खुदा तक रसाई करने के लिए कोशिश करना, और दूसरा, नहीं, मैं कुछ करके खुदा तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, बल्कि खुदा के किए गए इंतजाम को कबूल करने के जरिया से मैं निजात पा सकता और कुर्बे इलाही को हासिल कर सकता हूं। आ रही है समझ आपको? यानी एक तरफ तो लोग खुद अपनी परफॉर्मेंस के जरिया उस तक रसाई करने की कोशिश करते हैं, नाकाम। दूसरी तरफ खुदा के बड़े हुए हाथ को वो थाम लेते हैं, जो खुदा का फजल हुआ है, मुफ्त बख्शिश, जिसके लिए मैंने और आपने कुछ भी नहीं किया, उस बख्शिश को कबूल करने से। निजात अपनी परफॉर्मेंस, शख्सी कारकर्दगी के जरिया से नहीं है। निजात खुदा के फजल के वसीला से, उसे ईमान के साथ कबूल करने के जरिया से है। यह है क्रिश्चियनिटी की तालीम, और मेन फोकस भी यही है कि हम इस दुनिया से जाएं तो उसके बाद जाएंगे कहां। और मैं खुदा के कलाम के मुताबिक ये आपकी खिदमत में बात रखना चाहता हूं कि इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि मसीह खुदावंद पर ईमान, जो खुदा की तरफ से निजात का मंसूबा है, कबूल करने से हम हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी को हासिल करते हैं। लेकिन हम नेक आमाल की बाबत, रास्तबाजी के काम, भलाई के काम करना, ना इनके मुखालिफ नहीं है हम, नहीं। इनका क्या मुकाम है भाई? कुछ लोग तो ये काम करते हैं निजात के हुसूल के लिए, और कोई गारंटी नहीं है, श्योरिटी फिर भी नहीं है। लेकिन हम रास्तबाजी के काम करते हैं इसलिए नहीं कि हम निजात पाएं, चूंकि हम निजात पाए हुए हैं मसीह यस्सु पर ईमान लाने के वसीला से, खुदा के फजल को कबूल करने के जरिया से। इसलिए खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत, उसका रहम और उसका तरस हमें तहरीक देता है कि हम नेकी और रास्तबाजी के काम करें। निजात पाने के लिए नहीं, निजात पाए हुए हैं ऑलरेडी, जिस सबब से हम रास्तबाजी के काम करते हैं। यह है हमारी टीचिंग जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। और अगर मेरी जिंदगी में रास्तबाजी के काम नहीं है, रूह के फल नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो ईमान लाने की बाबत मैं कहता हूं, यह असल में 2 नंबर बात थी। क्योंकि जो सच्चा मसीही मोमन और ईमानदार है, उसकी जिंदगी में आप रूह का फल भी देखेंगे, क्योंकि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है।
یہ وہ صداقت ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب یہاں ایک اہم ترین ٹیچنگ ہم دیکھتے ہیں. شریعت کا یعنی لا پرانے عہد نامہ کے مطابق بڑا اہم رول تھا اور رول ہے بھی. میرے لیے شریعت ضروری ہے کیونکہ شریعت مجھے گناہ کی پہچان بخشتی ہے کہ گناہ کیا ہے. بھائی بغیر شریعت کے میں گناہ کو کیسے پہچانوں کہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ میں گناہ کو نہیں پہچان سکتا تھا. اس لیے میں شریعت کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس نے مجھے گناہ کی تمیز دلائی اور مسیح تک پہنچنے تک میری ربی، میری استاد، میری رہبر، میری معلم، میری استاد بنی ہے. رہنمائی اس کی طرف کی تاکہ میں مسیح کو پا سکوں. لیکن دوسری طرف شریعت کی جو کمزوری ہے وہ یہ کہ وہ کسی انسان کو اس کی اپنی پرفارمنس کے سبب سے رب تک ملا نہیں پائی. اب ایک طرف شریعت اور دوسری طرف فضل ہے. یہ دو اہم ترین باتیں ہیں. غور کیجئے گا کہ رومیو 7ویں باب کی پہلی 3 آیات آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور دیکھیے کہ یہاں مقدس پولس رومی کلیسیا کو کیا کہہ رہے ہیں. اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے؟ میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہے کہ جب تک آدمی جیتا ہے اس وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے. چنانچہ جس عورت کا شوہر موجود ہے وہ شریعت کے موافق اپنے شوہر کی زندگی تک اس کے بند میں ہے. لیکن اگر شوہر مر گیا تو وہ شوہر کی شریعت سے چھوٹ گئی. پس اگر شوہر کے جیتے جی دوسرے مرد کی ہو جائے تو زانیہ کہلائے گی. لیکن اگر شوہر مر جائے تو وہ اس شریعت سے آزاد ہے، یہاں تک کہ اگر دوسرے مرد کی ہو بھی جائے تو زانیہ نہ ٹھہرے گی. ان 3 آیات میں مقدس پولس شریعت اور شادی، میرج، بندھن، ان دونوں کو وہ موازنہ کی صورت میں دیکھتے ہیں. اگر دنیاوی اعتبار سے اس بات کو لیا جائے تو آپ اس وقت جو میرے ساتھ آن لائن ہے، آپ کا ملک خواہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، جس کسی ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر قوانین ہیں کہ نہیں ہیں، گورنمنٹ لاز ہیں کہ نہیں ہیں، لازمن ہے. اب ان قوانین پر کوئی چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ ایک الگ بات ہے. اور کئی قوانین ایسے ہیں کہ آپ اس قانون کے توڑنے کے سبب سے سزا سے بچ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. اور کئی جگہوں پر مٹھائی چل جاتی ہے، لیکن مغربی ممالک میں ایسا نہیں ہے. یہ دنیاوی قانون کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف جب تک ہم اس قانون کے تحت ہیں
اس ملک میں ہیں, اس قانون کے تحت ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے, فرض کریں میں اس ملک کے رولز اور ریگولیشنز کو جانتا ہوں, اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن اگر میری آنکھیں بند ہو جائیں, زندگی کا چراغ گل ہو جائے, تو پھر بھی اس ملک کا قانون مجھ پر اثر انداز ہوگا؟ نو. اب میں مر چکا ہوں, اب میں اس دنیا میں نہیں ہوں, تو پھر اس ملک کا قانون مجھ پر کیسے اثر انداز ہوگا؟ پولس یہی بات تو بتانے کی کوشش کرتے ہیں, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو تم سمجھو, اور وہ یہ ہے کہ گناہ کے اعتبار سے جب ہم مر گئے تو راست بازی کے اعتبار سے ہم جی رہے. اب ایک تمہارا مالک شریعت ہے اور دوسری طرف فضل ہے, اور تم جو پہلے شریعت کے ماتحت تھے, راست باز ہونے کی کوشش کرتے تھے, نہیں ہو پائے. اب تم نے اس شریعت کو چھوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعہ راست بازی کے حصول کو تم نے چھوڑا, کہ اس کے ذریعہ سے راست بازی حاصل نہیں ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کے اعمال برے ہیں اور تم نے ان کو چھوڑ دیا. نو. اب تم اس مالک کے تحت اس لیے نہیں کہ وہ شریعت, وہ مالک تمہیں رب تک پہنچا نہیں سکتا تھا. اب تم نے اپنے آپ کو مار دیا, اس سے تم آزاد ہو گئے, اور اب خدا کے فضل کے تحت اپنا جیون گزار رہے ہو, جیسا کہ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں. تو مقدس پولس اب ایک پرانے مالک اور اب ایک نئے مالک کی بات کر رہے ہیں کہ اب تم کس کے تابع ہو, اور پھر وہ شادی کی مثال دیتے ہیں کہ ایک دلہن, ایک بیوی اس وقت تک اپنے شوہر کی زندگی میں ہے جب تک اس کا شوہر ہے, اور جب اس کا شوہر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کو فریڈم ہے. اب اگر وہ رشتہ ازدواج میں بند بھی جاتی ہے تو وہ زناکار نہیں کہلائے گی, لیکن اگر اس کے ہوتے ہوئے کسی اور طرف جاتی ہے تو وہ زنا کہلائے گا. اور بالکل اسی طرح یہ صرف بیوی کے لیے ہی بات نہیں ہے, یہ شوہر کے لیے بھی ہے. اگر ہم ذرا زیادہ پیچیدگی میں دیکھیں تو, لیکن در حقیقت یہ موازنہ ہے شریعت کا اور فضل کا. مقدس پولس ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں, میں نے تمہاری نسبت ایک ہی شوہر سے کی ہے, اور وہ مسیح یسوع ہے, اور یہ روحانی طور پر بات ہے. اور ایک اور بات, ہم مسیح کی دلہن ہے, مسیح دلہا ہے. پھر کہوں گا یہ روحانی بات ہے, یہ فزیکل, جسمانی اور دنیاوی بات نہیں کہ جیسے ذاکر نائک اس بات کو لے کر کہے کہ ہی. نو نو نو. وہ اس لیے ان باتوں کو نہیں سمجھتا یا اس کے چیلے, کیونکہ جسمانی شخص اور نفسانی شخص
खुदा के रूह की तह की बातों को नहीं समझता तो वो कैसे समझेगा? इन बातों को समझना जरूरी है। शरीयत का जिंदों पर इख्तियार है, मुर्दों पर नहीं। और हम मजीद इसकी वजाहत को हम देखेंगे, इसलिए कि हम अब शरीयत के मातहत नहीं हैं, अब हम फजल के मातहत हैं। रोमियो 6 बाब हम मुतालिया कर चुके हैं और उसकी 14 आयत में यूं लिखा है, इसलिए कि गुनाह का तुम पर अख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत हो। अब कौन सा शोहर है हमारा, जरा सोचने का मुकाम है। और अफसोस इस बात का है कि इवन क्रिश्चियनिटी में भी, मसीहियत में भी हो बेशुमार ऐसे लोग हैं, बेशुमार, कि फजल के मातहत होते हुए भी वो अपनी मंजिल की बाबत नहीं जानते कि वो जाएंगे तो कहां जाएंगे। इस बात पर जरा सोचना है और गौर करना है। मैंने पहले भी कई बार कुछ बाइबल स्टडीज में इस बात का जिक्र किया है कि मेरे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है। बाय द वे, अगर आप भी करना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जाकर उर्दू जुबान में ऑनलाइन फ्री ऑफ कास्ट कोर्सेज कर सकते हैं। पादरी बनाने के लिए नहीं, रब का बंदा या बंदी बनाने के लिए वो कोर्सेज हैं। इफ यू वांट, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट आपको हर जगह नजर आएगी, newlifeinstitute.org। लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनमें से एक कोर्स ऐसा है जिसमें एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि आप की जिंदगी का आखिरी सफा आज अगर फट जाए तो उसके बाद आप जाएंगे तो कहां? और उससे पहले पूरी टीचिंग दी गई है, पूरी टीचिंग। लेकिन मोस्टली जो जवाब होता है वो ये कि पता नहीं। और अगर पता नहीं तो फिर गैर मसीहों में और इस तरह की सोच रखने वालों में जरा भी फर्क नहीं है। पता उन्होंने भी नहीं तो पता तो अनु भी नहीं, फिर मसीही होने का फायदा की होया? यह जरा गौर तरह बात है। बरसों पहले 3 दिहाइयां अशरे गुजर चुके, एक साहब ने मुझसे यह सवाल पूछा था कि नवीद ये बात बताओ कि तुम्हारा माजी तो बड़ा मजहबी रहा और है ना? हां जी। तो अपने माजी के उस मजहबी नजरियात को मद्देनजर रखते हुए बताओ कि अगर तुम आज इस दुनिया से चले जाओ तो मरने के बाद कहां जाओगे? मैं तो यूं करने लग पड़ा, अपना सर खुरकन लग गया, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं था। और फिर काफी जांच पड़ताल के बाद उस रब के बंदे ने मुझसे एक बात की कि आओ हम मुतालिया करें। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील का मुतालिया शुरू किया, और जब 14 बाब पर पहुंचे तो उसकी 6 आयत, जहां पर यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आता।
उस शख्स ने कहा, नवीद गौर से सुनो, खुदा एक है और खुदा के पास जाने के लिए राहें नहीं है, राह है। उसके पास जाने के लिए दरवाजे नहीं हैं, दरवाजा है। और वो राह और वो दरवाजा, देख लो नबियों और पैगंबरों की लिस्ट में कोई है जिसने कहा हो कि मैं वो दरवाजा हूं या मैं वो राह हूं? मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं जवाब दूं तो क्या। अपने बड़ू से इस सवाल का जवाब पूछा, जवाब जीरो, खाली हाथ। और फिर उस शख्स ने कहा, यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आए और गुनाहगार इंसान के लिए मर गए। यह खुदा का प्लान और खुदा का इंतजाम है, ना कि बशर का बनाया हुआ, ताकि जो कोई आप पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसने कहा, यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है जो राह है, हक है, जिंदगी है। वही दरवाजा और वही राह है। चाहो तो आज उस यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा और खुदावंद के तौर पर कबूल कर लो। उस शख्स ने मुझे मजबूर नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी जरूरत को महसूस किया कि मैं गुनहगार हूं। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरी मजहबी परफॉर्मेंस मुझे रिहाई नहीं दे सकती। मैं जहन्नम की आग में नहीं चलना चाहता। मैं कुर्बे इलाही में जाना चाहता हूं। और मैंने उस शख्स से कहा कि मैं रेडी हूं मसीह को पाने के लिए, खुदा के फजल को पाने के लिए। और वो वक्त था जब मैंने अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की और मसीह खुदावंद जो खुदा की तरफ से वाहिद इब्जी और कुफारा है मेरे गुनाहों का और दुनिया के गुनाहों का, इवन आपके गुनाहों का भी, उनको अपने लिए शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया है। दिल का दरवाजा खोला और कहा, खुदावंद मेरे दिल में आ जाइए। उसके बाद मेरे जीवन में खुशियों के और ताजगी के नए गुल खिलना शुरू हो गए। वीरानी जाती रही। एक नई उम्मीद के तहत मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूं और जब तक इस धरती पर हूं गुजारता रहूंगा, दुआ के साथ कि खुदावन मुझे आखिरी सांस तक अपना फर्मा बरदार रहने का फजल बख्शिए। लेकिन अगर आज आप मुझसे पूछें कि जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं है ना, अगर आज इस गबारे से हवा निकल जाए तो आप जाएंगे तो कहां? अब मेरे पास वो पहले वाला सर खुरकन वाला जवाब नहीं जे। अब मेरे पास सॉलिड जवाब है और वो ये कि अव्वल तो मैं मरूंगा ही नहीं, क्योंकि जो मसीह में होकर मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि वो सो जाते हैं। मैं तो सो जाऊंगा। सोए हुओं से तो उम्मीद हो सकती है, लेकिन जो मुर्दार हो जाए उससे कोई उम्मीद नहीं है। और मुझे अपने गुनाहों की मुआफी
اور ہمیشہ کی زندگی کا یقین ہے۔ میرا ایمان ہے کہ میں نے اس واحد راہ، حق اور زندگی کو جو خدا اور گناہگار انسان کے بیچ میں درمیانی ہے، اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آج میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی میں جاؤں گا۔ اب میں وہ اس پہلے والے مالک شوہر سے آزاد ہوں۔ اب میں خدا کے فضل کے تحت آزادی سے اپنی زندگی گزارتا ہوں، اس کی خوشنودی کے لیے جس نے میرا سارا قرض چکا دیا ہے۔ اور یہی بات مقدس پولس ان 3 آیات میں مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں۔ آیت 4 سے وہ کچھ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے، اور میں اور آپ، خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک پھر ہم آیت 4 سے شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ یورپ کے ٹائم کے مطابق 6 بجے آپ آن لائن ہو سکتے ہیں، اور پاکستانی ٹائم کے مطابق 10 بجے، اور ہماری اسکائپ آئی ڈی بھی ہے، پوسٹر پر موجود ہے، آپ اس سے پہلے بھی آ کر ہم ستائش میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آئیے ہم دعا کریں، اور اگر آپ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ اگر ابھی تک خدا کے فضل کی پیشکش کو قبول نہیں کیا، ابھی تک اپنی پرسنل پرفارمنس پر ہی بھروسہ کر رہے ہیں، تو پھر آج یہ کلام آپ کے لیے تھا کہ یسوع کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیں۔ اسی کے ذریعہ سے زندگی ہے، اس کے بنا کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے ابھی دعا کروں گا، اور آپ کمنٹس میں یا ان باکس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ سے رابطہ بھی کیا جائے اور آپ کو شخصی دعا میں یاد بھی رکھا جائے۔ ہم دعا کریں۔ اے خداوند، دل کی گہرائیوں سے آپ کی محبت کے لیے اور آپ کے پیار کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے پاپی اور گناہگار شخص کو تاریکی کے قبضہ سے نکالا اور نور اور اجالے میں لے آئے ہیں۔ اے خداوند، اب میں ان سب کے لیے بھی جو آج آپ کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں، اپنی پرفارمنس پر نہیں بلکہ آپ کے کیے گئے نجات کے انتظام پر ایمان لاتے ہیں، دعا ہے کہ ان کو قبول کیجئے اور ان کو ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں کی معافی کا یقین دلائیے۔ اور ہم سب جتنے آلریڈی اس نئے عہد کے فرزند ہیں، فضل کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں، ممکن فرمائیے کہ ہم جب تک اس دھرتی پر ہیں آپ کی وفاداری میں چلیں اور روح کے پھل ہماری زندگی سے نظر آئے، اور جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمیں دوسروں کے لیے نمک و نور بننے کا فضل عنایت فرمائیے۔ اے خداوند، جتنے بھی میرے ساتھ آن لائن شرکا ہیں، اگر ان کی زندگی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کسی طرح کی کوئی بندش ہے، کوئی ٹینشن یا پریشانی ہے، کوئی رکاوٹ ہے، خواہ وہ بیماری کی ہے، خواہ وہ قرض کی لعنت کی ہے، یا کسی اور طرح کی بھی، المسیح کے نام سے
ان تمام طرح کی ابلیس کی چالاکیوں کے دور ہو جانے اور ان بندشوں کے جوؤں کے ٹوٹ جانے کا حکم دیتا ہوں، اور ممکن کیجئے کہ آپ کے لوگوں کی زندگی میں ایک گواہی قائم ہو سکے۔ ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے۔ زندہ مسیح کے پاک، بے عیب اور قدرت والے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ اور خداوند نے چاہا، ساسوں نے ساتھ دیا، تو نیکسٹ تھرسڈے شام آپ کے ساتھ پھر مل کر کلام خدا کو سیکھوں گا۔ تب تک ہم خداوند کی حفاظت اور خداوند کی امان میں رہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ www.newlifeinstitute.org